السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 10 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم۔ یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ یہی سچے مسلمان ہیں۔ انہیں سچے مسلمان کا لقب اس لیے عطا ہوا کہ جہاں ان کے دل خشیت الہی، اخلاص اور توکل جیسی صفات عالیہ سے متصف ہیں، وہیں ان کے ظاہری اعضاء بھی رکوع و سجود اور راہ الہی میں مال خرچ کرنے میں مصروف ہیں۔ لہم درجات، ان کے لیے درجے ہیں۔ اس آیت میں ما قبل مذکور 5 اوصاف کے حامل مومنین کے لیے 3 جزائیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، یعنی جنت میں ان کے لیے مراتب ہیں اور ان میں سے بعض سے اعلیٰ ہیں، کیونکہ اس مذکورہ اوصاف کو اپنانے میں مومنین کے احوال میں تفاوت ہے، اسی لیے جنت میں ان کے مراتب بھی جداگانہ ہیں۔ نمبر 2، ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 3، اور عزت والا رزق ہے، یعنی وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں تیار فرمایا ہے۔ اسے عزت والا اس لیے فرمایا گیا کہ انہیں
یہ رزق ہمیشہ تعظیم و اکرام کے ساتھ اور محنت و مشقت کے بغیر عطا کیا جائے گا۔ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 8 تک تمام آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جیسے تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، حالانکہ یقیناً مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ یہ حق بات کے بارے میں اس کے روشن ہو جانے کے بعد تم سے جھگڑتے تھے، گویا انہیں آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہ ہو، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ سچ کو سچا کر دکھائے اور جھوٹ کو جھوٹا کر دکھائے، اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مال غنیمت کا مسلمانوں کے اختیار سے نکال کر آپ کے اختیار میں دے دینا ایسے ہی حق ہے جیسے آپ کا غزوہ بدر کے لیے اپنے گھر سے نکلنا برحق تھا۔ اگرچہ دونوں چیزیں طبعی طور پر بعض مسلمانوں کی طبیعت پر گراں گزر رہی ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، حالانکہ یقیناً مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ اس گروہ کے ناخوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد کم ہے، ہتھیار تھوڑے ہیں، جبکہ دشمن کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ اسلحہ وغیرہ کا بڑا سامان رکھتا ہے۔ ان آیت میں مذکور واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ملک شام سے ابو سفیان کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ آنے کی خبر پا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان سے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے، تو مکہ مکرمہ سے ابو جہل قریش کا ایک لشکر گراں لے کر اس تجارتی قافلے کی امداد کے لیے روانہ ہوا۔ ابو سفیان تو رستے سے کترا کر اپنے قافلے کے ہمراہ ساحل سمندر کے راستے پر چل پڑے، اور ابو جہل سے اس کے رفیقوں نے کہا کہ قافلہ تو بچ گیا، اس لیے اب مکہ مکرمہ واپس چل۔ ابو جہل نے انکار کر دیا اور وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے ارادے سے بدر کی طرف چل پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے دونوں گروہوں یعنی تجارتی قافلے یا قریش کے لشکر میں سے ایک پر مسلمانوں کو فتح فرمائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں موافقت کی، لیکن بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عذر پیش کیا کہ ہم اس تیاری سے نہیں چلے تھے اور نہ ہی ہماری تعداد اتنی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کافی اسلحہ کا سامان ہے۔ یہ عذر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزرا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قافلہ تو ساحل کی طرف نکل گیا جبکہ ابو جہل سامنے آ رہا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے پھر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے ہی کا تعاقب کیجیے اور دشمن کے لشکر کو چھوڑ دیجیے۔ یہ بات قاطر اقدس پر ناگوار ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کھڑے ہو کر اپنے اخلاص و فرما برداری اور رضا جوئی و جان نثاری کا اظہار کیا اور بڑی قوت و استحکام کے ساتھ عرض کی کہ وہ کسی طرح مرضی مبارک کے خلاف سستی کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم فرمایا اس کے مطابق تشریف لے چلو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کبھی پیچھے نہ ہٹیں گے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی
اور ہم نے آپ کی پیروی کے عہد کیے ہیں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سمندر کے اندر کود جانے سے بھی کوئی عذر نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اللہ تعالیٰ کی برکت پر بھروسہ کرو، اس نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ مجھے دشمنوں کے گرنے کی جگہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مرنے اور گرنے کی جگہ ہر ایک کے نام کے ساتھ بتا دی اور ایک ایک کی جگہ پر نشانات لگا دیے، اور یہ معجزہ دیکھا گیا کہ ان میں سے جو مر کر گرا اسی نشان پر گرا اور اس سے خطا نہ کی۔ غزوہ بدر سے متعلق مزید معلومات کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 تا 127 کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد ہے، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں، اور اللہ نے اس کو خوشخبری کے لیے ہی بنایا اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو ملاحظہ فرمایا تو وہ 1000 تھے اور آپ کے ساتھ 319 مرد تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا اور اپنے بابرکت ہاتھ پھیلا کر اپنے رب عز و جل سے یہ دعا کرنے لگے، یا رب تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما، یا رب تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ عنایت فرما، یا رب اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں تیری پرستش نہ ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعا کرتے رہے یہاں تک کہ مبارک کندھوں سے چادر شریف اتر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور چادر مبارک شان اقدس پر ڈال کر عرض کی، یا نبی اللہ، اپنے رب عز و جل کے ساتھ آپ کی مناجات کافی ہو گئی، وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ چنانچہ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000، پھر 5000۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان اس دن کافروں کا تعاقب کرتے تھے اور کافر مسلمانوں کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا کہ اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا تھا، آگے بڑھ اے تیز دم۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے ہیزوم، اور نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا اور اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا یہ معائنہ بیان کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کے نزول سے متعلق مزید معلومات کے لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 124 کے تحت تفسیر کا ملاحظہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان